نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے، شکر اللہ کے لیے ہے، شکر اللہ کے لیے ہے، شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ان کا نہیں جو بھٹک گئے، ان کا نہیں جو بھٹک گئے، ان کا نہیں جو بھٹک گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت دینے کے لیے آئی ہے ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو متقین کہلاتے ہیں، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن پاک اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ کتاب جو کتاب ہدایت ہے، اس کی چند جھلکیاں اور سورۃ المؤمنون کا آخری رکوع۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وإنا على ان نریک ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے پر پوری طرح قادر ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو، جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور دعا کرو اے پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی پھٹکیں۔ یہ لوگ اپنے کرنے سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کر دے گا، اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، قیامت کے دن کوئی کام نہ آئے گا۔ اور یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، یعنی جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، جن کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔
کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دور رہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، کہ تو ہم پر رحم فرما، تو سب رحیموں سے اچھا ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے تھے۔ آج ان کے اس صبر کا یہ پھل دیا میں نے کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے۔ گننے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تمہیں یہ اس وقت پتہ چل جاتا، کاش تمہیں اس وقت پتہ چل جاتا کہ دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا نہیں؟ یعنی ہم سب عام طور پر جب دنیا میں مصروف ہوتے ہیں اور دنیا کی تیاریوں میں زندگی بسر کرتے چلے جاتے ہیں تو ہم یوں سوچتے ہیں شاید ہمیں اسے کبھی چھوڑ کر جانا نہ ہوگا۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی بدل نہیں، جس کا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ سورۃ الواقعہ۔ ہم لوگوں کی بہت سی خرابیوں کی اصل وجہ اس دنیا سے واپسی کو بھول جانا ہے، اور اس بڑے دن کو بھول جانا ہے جس کا آنا یقینی ہے، جسے واقع ہو کر رہنا ہے۔ صحابہ کرام اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اکٹھے مل کر اس دن کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے پابند، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والے، اپنے قول کے سچے اور اپنی دھن کے پکے تھے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عہد کرتے ہیں اور وفا نہیں کرتے، اپنے سے بہت سے وعدے کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں۔ آخر امت مسلمہ کی یہ حالت کب بدلے گی؟ کب ہمارے اندر وہ سچائی آئے گی کہ جو لوگوں کے دلوں کو ہلا دے؟ کب ہمارے اندر وہ عمل کی تبدیلی آئے گی کہ ہم پوری دنیا کے سامنے ایک بہترین مثال بن سکیں، ہم واقعی خیر امت ہونے کا حق ادا کر سکیں؟ تو صحابہ کرام کی اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے قرآن پاک کے چند مقامات آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے واقع ہونے کو جھٹلا نہ سکے گا۔ وہ تہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی،
اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے. تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں. والسابقون السابقون، آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں. نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم. مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں. اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی بیویاں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بغیر کانٹوں کے بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے. اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن، یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے. وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت. اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے. پھر اے گمراہ ہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی توس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. یہ ہے ان بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھوس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پوٹے ہوئے ہیں. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. فسبح بسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم. پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں سب جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟ اس عظیم کتاب کے ساتھ بے پرواہی برتتے ہو؟ اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے
اور تم آنکھیں کھول کر دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے۔ ان هذا لهو حق اليقین فسبح باسم ربک العظیم۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے، یہ سب کچھ واقعی حق ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک بنا دینے پہ قادر ہیں۔ مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن۔ پھر جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، خواہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ تم جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، کوئی جھاڑ پھونک کام نہ آئے گی اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، مگر اس نے سچ نہ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، کوئی حساب نہ ہوگا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائی۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج
من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، کوئی اس کو جانتا نہ تھا، کوئی اس سے واقف نہ تھا، کوئی اس کی ہستی نہ تھی؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اس کا امتحان لیں۔ ہم سب اس دنیا میں ایک امتحان لیے جا رہے ہیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اور کان دیے تاکہ پھر ہماری آزمائش کرے کہ ہم نے ان دو قوتوں سے کیا کام لیا، کیا دیکھا اور کیا پایا، کیا سنا اور کیا سمجھا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لائے۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا۔ اللہ نے یہ کتاب ہمارے سامنے کھول دی، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کیسے نبھاتے ہیں۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں۔ نظر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کے ساتھ کیا ہوا کوئی وعدہ۔ اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ سخت مصیبت کا انتہائی لمبا دن۔ ہمیں تو شاید آج کا یہ چند گھنٹے بیٹھنا بھی بہت لمبا نظر آ رہا ہو، لیکن قیامت کا دن تو 50,000 سال کے برابر ہے۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا، یعنی جو آج کے دنوں کو اللہ کی خاطر قربان کرے گا کل کے دن کی سختی سے محفوظ رہے گا، اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک ستائے گی۔ یہاں تو کبھی سردی اور کبھی گرمی، کسی حال میں بھی چین نہیں، لیکن جنت ان دونوں اذیتوں سے خالی ہے۔ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، جیسے کرسٹل ہوتا ہے، اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، یعنی وہاں کے سروس کرنے والے بھی اتنے خوبصورت کہ دور سے دیکھو تو ایسا لگے جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا، اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل کرنے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اور جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیں۔ ان ھذہ تذکرہ
انہا وہی تذکرہ، یہ ایک یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے، نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سب سورتوں کے نام مل کر پڑھیے. میں دعوت دیتی ہوں 7th بیچ کی کچھ بچیوں کو، وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں. مہرین اقبال اپنے اس کورس کا تجربہ بتائیں گی. تکمیل قرآن یقین نہیں آ رہا بالکل بھی اس بات کا. سب سے پہلے تو اس لیے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ اسکول اور کالج میں ہمیشہ ایسی اسٹوڈنٹ رہی کہ جس کو عربی، اسلامیات، اردو اتنی مشکل لگتی تھی کہ میری ٹیچرز بالکل مجھ سے ہوپلیس تھیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتی، اور اسی وجہ سے قرآن سمجھنے کا جو آئیڈیا ہوتا تھا وہ ہر دفعہ رد ہوتا رہتا تھا. اب ہوا کچھ یوں کہ میری جاب بھی شروع ہو گئی، تعلیم مکمل ہو گئی، اور کمپیوٹرز میری فیلڈ تھی، بڑی اچھی ویل پیئنگ جاب رہی، نکاح ہوا، اور بہت ہی اچھی فیملی، یعنی ایک سیٹلڈ لائف سارٹ آف شروع ہو چکی تھی. لیکن مجھے یہی لگتا رہتا تھا کہ کوئی بہت بڑی چیز ہے جو میں نہیں کر رہی، اینڈ دیر سم تھنگ رانگ سم ویئر، کچھ کرنا ہے مجھے. الہدا کا پتہ چلتا رہتا تھا، اور میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ نہیں، میں تو یہ نہیں کر سکتی، یہ تو بہت مشکل کام ہے.
اور میں تو کبھی بھی نہیں کر سکتی. یہاں پہ صرف ایز اے لسنر 2 گھنٹے کو میں آتی تھی صبح, اور یہ سلسلہ صرف 2-3 دن ہی رہا, کیونکہ یہاں آنے کے بعد ایک لڑکی جو اب میری بہت اچھی دوست ہے, اس نے مجھ سے کہا کہ تم ایک دن پورا دن اٹینڈ کر کے دیکھو, صرف ایک دفعہ. اور جب میں نے وہ کیا تو میں نے کہا نہیں, اب مجھے پورا سسٹم یہ ایبزارب کرنا ہے, مجھے قرآن کو واقعی سمجھنا ہے. اور یہ تو کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں. دس از سو سمپل. یہ تو اتنا آسان ہے اور اتنا پیارا ہے کہ میں نے اس کو لینا ہے ضرور. اور پورا سال ایسے گزرا کہ کچھ پتہ نہیں چلا. ابھی بھی لگتا یہ نہیں ہے کہ قرآن ختم کر لیا ہے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. الہدا سے میں نے صرف قرآن ہی نہیں سیکھا, ایک اور چیز جو بہت خوبصورت میں نے لرن کی وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا جذبہ تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جذبہ. اور یہ محبت, اس کو میں نہیں سمجھتی تھی کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ چیز. پھر والدین سے محبت کا جذبہ, اپنے ساتھیوں سے سب سے محبت کا جذبہ, اور اساتذہ سے اتنی زیادہ محبت. میں اس جذبے کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتی تھی, اور قرآن پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ کتنا ضروری ہے یہ جذبہ, ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے. میں ہمیشہ سے دین کو سمجھتی تھی کہ احکامات ہیں, بس ان کو فالو کرنا ہے, اور میں نہیں کر پاتی تھی. لیکن جب روح کے اندر اترا قرآن تو ٹیسٹ ڈیولپ ہوا اور مزہ آنے لگا احکامات کو فالو کرنے میں. اور میرا اپنا بھی انشاءاللہ تعالی یہی ارادہ ہے آگے کہ اپنی فیلڈ میں کمپیوٹرز میں ان دا لانگ رن ٹیچنگ کروں, اور یوتھ میں اگلی جنریشن میں یہی اللہ تعالیٰ سے محبت, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اور تمام انسانیت سے جو محبت کا ایک جذبہ ہے نا, وہ ڈسکور کیا جائے اور اس کو انکلکیٹ کیا جائے. شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I know this is an emotional time for everyone. We have the 6th batch over here. They've done the Quran, they've faced the real world, and they have lots of experiences that they can share with us. And we have the 8th batch, who are fresh, who are excited, who are ready to start a new world of discovery, discovering the Quran. And then we have the 7th batch, who've just completed the Quran, who are ready to face the world and share with others. Sabko wahi dikhana hai. I just want to share something from my past, how I came to Al-Huda, and how Allah blessed me with such a great blessing. Alhamdulillah, I've lived in a lot of countries. I've lived in Africa, I've lived in Dubai, I've lived in the United States. And I've faced a lot of cultures, a lot of people, a lot of different faces. And I got, alhamdulillah, the best education that any girl could ever hope for, or any man for that matter could ever hope for. I studied genetic engineering, and which is a scientific field, and I came back, looking for, everything was set. I wanted to serve my country as a scientist. Then I took up a job as a teacher at an American school, and I had a great pay, a great job, everything was set. But like a colleague of ours shared with us, I was still looking for something. I was restless. I wore the hijab, I prayed 5 times, but there was something missing. Then I faced one of the biggest trials in my life. And the reason I want to share this with you guys is because some of you might have faced the same thing. And I just want to tell you that it's not the end of the world. My engagement broke. And the main reason was I wanted to lead a life of Islam. And my fiancé wanted to be quote unquote normal. He wanted to be like everyone else. And although my world had shattered at that moment, Allah gave me Al-Huda. A friend of mine showed me Al-Huda, the summer school. And for the first time in my life, I met people, dynamic women, who showed me how you could live Islam in this world. Today, you can be educated and you can live Islam. You can have money and you can live Islam. You can teach and you can live Islam. You can work and you can live Islam. You don't have to live in a defined way, in a prohibited way. And then I was confused. My Quran teacher said, look, now you have to do the 1-year course. I was like, me?
teach the Quran? No, that's not possible. That's only for scholars. But she's like, have you ever heard Dr. Farad speak? I was like, yeah, I've heard her in darses. But she's like, no, you should hear her tafsir. And I was like, really? I was confused. And I asked Allah subhanahu wa ta'ala, I was like, Allah, please show me the right way. If this is true, this is right, please show it to me. And I opened the Quran, and you know what I read? I read, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ. Hasn't the time come for the hearts of those who believe to be affected by the zikr of Allah and that which has been revealed of the truth? وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. And do not be like those given the scripture before, and the term was prolonged for them, and their hearts were hardened, and most of them were fasiqoon. And I said, Allah is speaking to me? I can't say no to this. And then I came to Al-Huda. And I didn't know we will have so many tests, and I didn't know we had to have such a rigorous affairs. I just entered Al-Huda, and I found the best of friends here. I found the best teachers. I found the 24 years of my life that I've been studying in the best universities, which is considered the best quote-unquote country of the world. That is nothing compared to the 1 year of education I received at this institute. And I guarantee you that. Why? Because the Quran, it has something in it that nothing else, no other book in this world has. The Quran, you can find anything you want in it. First of all, you find guidance. I found science in it. I found molecular biology. I found cell biology. I found chemistry, geography, history, romance, mathematics. You name it, it's in there. And I'm sorry I'm speaking in English, but I can express myself better in English. لیکن آپ جو بھی ڈھونڈیں قرآن میں مل جائے گا آپ کو. آپ ایک دفعہ کوشش تو کریں. یہاں آپ سب لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے, اس کو گنوانے نہیں دیجیے گا. یہ اپرچونٹی ایک دفعہ آتی ہے زندگی میں, اور پھر وہ چلی جاتی ہے, اور پھر کبھی وہ موقع نہیں آئے گا. آپ کو پتا ہے کب یہ موقع ملتا ہے؟ اتنی مومنات ایک جگہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں. آپ کو پتا ہے اس وقت فرشتے ہمیں ڈھانپے ہوئے کیونکہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. اس موقع کو گنوانے مت دیجیے گا, اس موقع کو استعمال کریں. Avail this chance. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. قرآن پڑھنے سے پہلے بھی میں لکھتی تھی, لیکن جب قرآن پڑھنے کے بعد بندے پہ اللہ کا رنگ آ جاتا ہے تو اس کی سوچ اور اس کی پرائرٹیز کس طرح چینج ہو جاتی ہیں. یہ میں نے کچھ ان لفظوں میں لکھا ہے. بہت دنوں پہلے میری سوچ کا محور کوئی اور تھا. میری نظر کسی اور کی جھلک کو ترستی تھی. آرزوؤں کے اس شہر میں کسی اور کا بسیرا تھا. میری محبت کسی اور کو سجدے کرتی تھی. خالق کو کب تھا گوارا مخلوق کے آگے میرا جھکنا. خالق کو کب تھا گوارا مخلوق کے آگے میرا جھکنا. تو اس نے پیار سے بٹھا کے یوں مجھے سمجھایا. پھر یوں ہوا کہ در و دیوار دل صاف ہونے لگے, جیسے کوئی اپنے گھر میں واپس آ رہا ہو. قرآن کے نور سے اندر کا شہر روشن ہوا. نہ جانے کب کس وقت اور کیسے, نہ جانے کب کس وقت اور کیسے میں صبغت اللہ میں ڈوب گئی اور اسلمت لرب العالمین کہہ دیا. اب میں نے فقط یہ چاہا ہے کہ تو ساتھ رہے اور حیات جاویداں ہو. میرے ہر سفر میں تیری ذات کا کارواں ہو. میری امید کی ہر شام کا, آس کی ہر رات کا. میری امید کی ہر شام کا, آس کی ہر رات کا. تیری ذات میں چمکتا سویرا ہو. میں خود کو جس رنگ میں بھی ڈھالوں, میرے ہر رنگ میں تیرا بسیرا ہو. اب میں نے فقط یہ چاہا ہے کہ میرے ارض و سما میری کائنات تمام, میرے ارض و سما میری کائنات تمام تیرے دیے گئے احکام کے دائرے میں ہو. میں نہ رہوں اور میری ذات کچھ بھی نہ ہو. میرے لبوں پر آنے والی ہر دعا,
میرے لبوں پر آنے والی ہر دعا تیرا چاہت سے بخشا الہام ہو. میں نے تو فقط یہ چاہا ہے کہ عمر یوں ہی تمام ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا. قرآن پڑھنے سے پہلے میں سنا کرتی تھی کہ قرآن انسان کی ہر مشکل کا حل پیش کرتا ہے، ہر سوال کا جواب دیتا ہے، اور یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اور اس رٹے رٹائے جملے کو میں اسلامیات کے پیپر میں کہیں نہ کہیں تو ضرور ہی لکھ کر آیا کرتی تھی، لیکن کس طرح اس آیت کو پریکٹیکلی میں نے اپلائی کیا اور کس قدر میں نے اس کو سچ پایا، وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. 5th بیچ کا تکمیل قرآن تھا اور وہاں میں گئی تھی. فرسٹ ٹائم میں الخدا کا فنکشن اٹینڈ کیا تھا. وہاں پہ الخدا کے اسٹوڈنٹس کے قرآن پڑھنے کے بعد ان کی فیلنگ سن کر اس قدر مجھے وہ اچھا لگا سب کچھ کہ میں بیان نہیں کر سکتی. بالکل مجھے لگا کہ وہ ایک اور ہی دنیا ہے قرآن کی. میں نے اس سے پہلے کبھی ایسی کوئی دین کی مجلس اٹینڈ نہیں کی تھی، اور بالکل جیسے میں امیجن کرنے لگی خود کو کہ میں ان لوگوں کی جگہ پہ ہوں نا، ایک دن میں بھی ایسے ہی قرآن پڑھوں گی اور میں اپنی فیلنگ سب کے ساتھ شیئر کروں گی. اور لیکن اس وقت میں پڑھ رہی تھی اور میں اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنی تھی، تو اس لیے میں الخدا جوائن نہیں کر سکی. جب میڈم نے دعا کروائی تو میں نے بھی ایک دعا کی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہ اب میں جب بھی یہاں آؤں تو الخدا کی اسٹوڈنٹ بن کر آؤں. الحمدللہ سمر کورس 2000 میں نے سمر کورس کیا تھا الخدا سے، اور میں وہاں گئی اور میں بہت خوش تھی. الحمدللہ اللہ نے میری دعا قبول کی. وہاں اس دن دعا جب میڈم نے پھر کی، سمر کورس کا فنکشن تھا، تو میں نے ایک اور دعا کی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جن کو تو نے اپنی کتاب پڑھنے کی توفیق دی. اور شاید زندگی میں، بلکہ یقیناً میں نے پہلی دفعہ اتنے سچے دل سے اللہ کو پکارا، بہت زیادہ خلوص سے پکارا تو تھا، لیکن کبھی میری آنکھ کے آنسو نہیں شامل ہوئے تھے کبھی دعا میں. اور میں نے پھر دعا کی کہ میں الخدا کا 1 سال کا کورس کروں. الحمدللہ آج میری وہ دعا بھی قبول ہو گئی ہے. آپ سب سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو بھی یہ نیت رکھتا ہے کہ وہ قرآن پڑھے، اور اللہ کرے انشاءاللہ کہ وہ پڑھیں، اللہ انہیں توفیق دے. اور جن لوگوں نے میری طرح آج ابھی اس مجلس میں یہ نیت کی ہے، اللہ کرے اللہ ان کو بھی توفیق دے قرآن پڑھنے کی. اور دعا کیجیے ہم سب کے لیے جنہوں نے پڑھ لی ہے، اللہ انہیں استقامت دے اور اس نور ہدایت کو دوسروں تک لے جانے کی توفیق دے. اور دعا تو مومن کا وہ ہتھیار ہے کہ جسے وہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر طرح کے حالات میں استعمال کر سکتا ہے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں استقامت دے اور اس کو دوسروں تک لے جانے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. آج یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، آنے سے پہلے ان کو کوئی نہ کوئی مشکل یا مخالفت ضرور پیش آئی ہوگی، لیکن ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں علم کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں. یہاں جب میں نے ایڈمیشن لیا تھوڑی سی مجھے مشکل ہوئی، وہ اس طرح کہ مجھے ہاسٹل میں جگہ نہیں مل سکی، تو میرے دل نے حجت پیش کی جگہ تو نہیں ہے واپس چلی جاؤ. لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کیا میں اس چھوٹی سی بات کی خاطر اتنی بڑی نعمت جو مجھے مل رہی ہے میں اس کو ٹھکرا دوں. اس طرح میں نے ایک کرائے کا کمرہ لیا. میں کبھی ہاسٹل میں نہیں رہی تھی، اب اس کرائے کے کمرے میں اکیلی رہ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت حوصلہ دیا. اللہ تعالیٰ مجھے راہ دکھا رہا تھا اور میں چلتی جا رہی تھی. چھٹی والے دن ہوتا لیسن زیادہ دیا جاتا کہ کل چھٹی ہے. کچھ اسٹوڈنٹ بہت خوش ہوتے کہ کل چھٹی ہے، ہم نے سارا دن پڑھنا ہے. کچھ لوگ ویکینڈ مناتے، لیکن وہ میرا دن بازار جانے کے لیے ہوتا تھا، اس لیے کہ میں نے پورے ویکینڈ کے لیے چیزیں لانی ہوتی تھی کہ میں نے اس ہفتے یہ پکانا ہے، یہ چیزیں لانی ہیں. وہ ضروریات جو والدین اپنے بچوں کی پوری کرتے ہیں میں خود اکیلے کر رہی تھی. لیکن جتنا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کم ہے کہ اس کے باوجود میرا دل مطمئن تھا کہ میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب آ چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی راہ دکھائی، اور ہو سکتا ہے اللہ نے اس لیے مجھے ہاسٹل میں جگہ نہ دی کہ مجھے زندگی کے بہت سے تجربات سکھانے تھے. میں نے وہ چیزیں سیکھی جو یہاں ہاسٹل میں رہتے ہوئے نہ سیکھ سکتی تھی.
لیکن اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آخر میں مجھے ہاسٹل میں مل گیا، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا کہ میرے پاس شکر ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اتنی کیا چیز تھی کہ اللہ نے میرا عمل دیکھا اور ہمیں یہ نعمت دے دی. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کے لیے چاہتا ہے چنتا ہے، ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی. ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے دور دور سے چن کے یہاں لایا ہے. کچھ لوگ ہوں گے یہاں پڑوس میں رہتے ہوں گے لیکن وہ اس نعمت سے محروم ہیں، اور ہم اتنے دور دور سے آئے ہوئے ہیں اور اس کو حاصل کر لیا ہے. ہاسٹل کی زندگی مجھے ملی، مجھے نئے ساتھی، نیا ماحول ملا. میں نے یہاں سے وہ کچھ سیکھا جو میں نے پچھلی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہ تھا. یہ جو ساتھی آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہیں. یہ میرے وہ ساتھی ہیں جو آخرت میں کام آئیں گے. جس وقت خون کے رشتے کچھ کام نہ آئیں گے، یہ ایمان کے رشتے کام آئیں گے. اللہ نے ہمیں یہ قرآن کی نعمت دی. اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس پہ استقامت دے، عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. جزاک اللہ خیر. کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا. کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا. جس آگ کا ایندھن انسان ہو، اس آگ کا عالم کیا ہوگا. اس آگ کا ایندھن انسان ہو، اس آگ کا عالم کیا ہوگا. یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر حصہ بدن کا بولے گا. یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر حصہ بدن کا بولے گا. خاموش زباں ہو جائے گی، خاموش زباں ہو جائے گی. اس وقت کا عالم کیا ہوگا. کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا. یہ گھنگرو گلے کا بولے گا، اور سانس کا ڈورا ٹوٹے گا. یہ گھنگرو گلے کا بولے گا، اور سانس کا ڈورا ٹوٹے گا. جب روح کھینچے گی رگ رگ سے، جب روح کھینچے گی رگ رگ سے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا. کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا. یہ حال ہے دنیا فانی کا، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں.
یہ عالم ہے، اس وقت کا جب یہ عالم ہے، اس حشر کا عالم کیا ہوگا، کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا. ایک بار خطا گر ہو جائے، 100 بار ادب سے توبہ کر. ایک بار خطا گر ہو جائے، 100 بار ادب سے توبہ کر. ایک اشک یہاں کا بہتر ہے، ایک اشک یہاں کا بہتر ہے، وہاں گریہ پہ ہم کیا ہوگا، کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا. دین کے معاملے میں کامیابی حاصل ہونے کے بعد ہمیں جو ادب، جو سلیقہ اور جو قرینہ سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی کریڈٹ خود کو نہ دیا جائے، اس میں اپنا کوئی کمال نہ سمجھا جائے، اس میں اپنی کوئی بڑائی نہ سمجھی جائے، بلکہ سارے کا سارا شکر اور حمد و ثنا اور ساری تعریف صرف اللہ کے لیے ہو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور اس سے مغفرت کی دعا مانگی جائے کہ اگر اس کام میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی دانستہ یا نادانستہ کوئی بھول، کوئی خطا یا کوئی ایسا عمل ہوا ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا ہو، تو ہم سب اس کا حق تو ادا کر سکتے ہی نہیں. اس کی ہستی بہت بلند ہے، وہ سب سے بڑا ہے. اس نے جتنی نعمتیں ہم کو دی ان کا شکر ادا کرنا ہمارے بس میں نہیں. ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو اس کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے بخشش کی دعا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. سورۃ اللہب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوگی لگائی بجائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا کلمہ، اللہ کی کتاب برحق ہے، سچی ہے، اور حق اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں غالب ہو کر رہے، وہ دنیا میں اپنے قدم جمائے، اور جو لوگ بھی حق کی مخالفت کریں اور جو لوگ اس حق سے ٹکرائیں ان کا انجام وہی ہوگا جو ابو لہب کا ہوا. اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. ہاتھ سے مراد قوت ہے، اس کی قوت ختم ہو کر رہ گئی، وہ نامراد ہو گیا. اس کا مال جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگایا وہ سب اس کے کام نہ آیا. جو کچھ بھی اس نے کمایا، جو بھی کوششیں اس نے کی اسلام دشمنی میں، وہ سب ختم ہو کر رہ گئیں.
سیصلی نارا ذات لہب. اب اس کے آگے اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا، اللہ کے دین سے دشمنی کا انجام کیا ہے؟ سیصلی نارا ذات لہب. ان قریب وہ ایسی آگ میں جائے گا جو شعلہ زن ہوگی، بھڑکتی ہوئی. اور نہ صرف وہ بلکہ اس کی بیوی بھی، وامرأتہ، کیونکہ وہ بھی اس کی ساتھی تھی، وہ بھی اس کی اس کام میں مددگار تھی. تو گویا خواہ کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، اگر وہ دین کا دشمن ہے تو اس کا انجام یہی ہے. حمالۃ الحطب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک محاذ شہر میں عام کیے ہوئے تھی. اس کا حال کیا ہوا؟ فی جیدہا حبل من مسد، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم میں جائے گی اور اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی جس سے وہ گھسیٹی جائے گی. اس لیے کہ دنیا میں وہ اپنا ہار پکڑ پکڑ کر کہتی تھی کہ محمد کی مخالفت میں اسے بھی بیچ ڈالوں گی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عظیم الشان مقام عطا کیا، مقام محمود تک پہنچایا. اور ابو لہب کی بیوی جو آپ کی دشمنی میں ہر ایک کے سامنے آپ کے لیے بد زبانی کرتی تھی، آپ کی برائیاں کرتی پھرتی تھی، اس کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرتناک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، نہ اسے کسی نے جنم دیا، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں. قرآن پاک پڑھنے کے بعد جو چیز ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہماری سوچوں اور ہماری زندگی کا محور اور مرکز ہونی چاہیے وہ یہی تعلیم ہے. اللہ احد، اللہ کی وحدانیت، اس کی بڑائی. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کوئی اس جیسا نہیں، نہ اسے کسی نے جنم دیا اور نہ وہ کسی کو جنم دیتا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی والدین ہیں. اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. کسی اور کو اس کے برابر نہیں سمجھنا، نہ اپنے کسی بھی طرح سے بڑوں کو کہ جن کی کسی بڑائی سے ہم متاثر ہوں. نہیں، جہاں اللہ کا حکم ہو، جہاں اللہ کی بات ہو، وہاں اس کے مقابلے میں کوئی اور نہیں. دین پڑھنے کا مطلب بھی یہی ہے، دین سیکھنے کا مقصد بھی یہی ہے، اور دین آگے سکھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اللہ کی مخلوق کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کی بڑائی کا احساس پیدا ہو. سورۃ الفلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، وہ رب جو رات کے اندھیروں کو صبح میں بدل دیتا ہے. اس رب کی پناہ چاہتا ہوں، اس رب کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں جو اتنی بڑی قوت کا مالک ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اس لیے کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا، کوئی اس کے مقابل نہیں، کوئی اس سے بڑا نہیں، کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر کچھ کر نہیں سکتی. اس لیے قرآن پاک پڑھنے کے بعد جس چیز کا خوف ہے، جس چیز سے ڈر لگتا ہے، ان سب چیزوں کے ڈر کے مقابلے میں خود کو اللہ کے حوالے کر دو. اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونک مارنے والوں یا والیوں کے شر سے جو جادو کے بل پر اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کو مغلوب کرنا چاہیں، ان سب کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جسے خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں،
یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں. لہذا یہ نعمت جب انسان کے پاس آتی ہے تو بسا اوقات جن کے پاس نہیں ہوتی یا جن کی زندگی میں اس کی برکت نہیں ہوتی، وہ اس کی برکتیں حاصل کرنے والوں سے حسد کرتے ہیں. بہت سی مخالفتوں کا سامنا ہوتا ہے، طرح طرح کی باتیں اور تنقید سننا پڑتی ہے. ایسے سب چیزوں کے جواب میں ان کے لیول پر نہیں اترنا، ان لوگوں سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے. ہر حسد کرنے والے کے شر سے، اس کے حسد سے خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے، پھر وہ خود حفاظت کرے گا. سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. انسان جب قرآن پاک پڑھ لیتا ہے تو اسے دو طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں، ایک اس کے اپنے اندر سے اور ایک باہر سے. اندر سے شیطان بار بار وسوسے ڈال کر مایوسی پھیلاتا ہے کہ دیکھو تمہارے عمل میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی اور تم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، اور اس قرآن کے پڑھنے کا تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا. اور پھر نیکیوں کو حقیر بنا کر دکھاتا ہے، برائیوں کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، لوگوں کے چند دن کی زندگی کے سکون کو بڑا بنا کر دکھاتا ہے، جو بظاہر خوشحالی نظر آتی ہے اس پہ رجھاتا ہے. اور دوسری طرف انسان کو مشکل باہر سے پیش آتی ہے، جب اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے، جب اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہوئے طرح طرح کی مخالفتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، جب لوگوں کے تانے تیر کی طرح دلوں میں اترتے ہیں، جب راہیں روکتے ہیں، آپ کی اچھائی کو بھی برائی سمجھا جاتا ہے، آپ کی نیکی کو بدی سمجھا جاتا ہے، جب آپ کے اچھے کام کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے، انکریج کرنے کی بجائے اسے طرح طرح سے پرکھا جاتا ہے، آپ کی ذات پہ شک کیا جاتا ہے، آپ کی نیت پہ شک کیا جاتا ہے، آپ کو بسا اوقات مسلمان نہیں غیر مسلم ہونے کے طعنے بھی دیے جاتے ہیں. ایسے تمام نشتر چبھنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ وہ لوگ جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں آپ کے خلاف دوسروں کے دلوں میں اور خود آپ کے اندر، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، ان سب کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا ہے. ایسی ہر مخالفت، ایسی ہر مشکل، ہر رکاوٹ، ہر دکھ، ہر پریشانی پر اللہ کی طرف رجوع. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فوراً دعا، فوراً نماز، فوراً دعا، فوراً نماز. اور پھر اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنے عمل کو ان کے خلاف میلا نہیں کرنا، بد اخلاقی پہ نہیں اترنا، بد زبانی پہ نہیں اترنا، صبر کے ساتھ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دعا کے ساتھ ساتھ صبر، کہ اگر دنیا میں تنہا ہمیں اللہ کے سہارے کو پکڑنا ہو، ہم صرف ایک رہ جائیں دنیا میں اللہ کو ماننے والے، تو بھی اس راستے کو نہیں چھوڑنا، خواہ پوری دنیا بھی اس کی مخالفت کرنے والی ہو، لیکن جس راستے کو اپنایا ہے اس راستے کو نہیں چھوڑنا. اس لیے کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکڑا، وہ سب سہارے کمزور ہیں، وہ سب تو چھوڑ دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں پوچھے گا. اور اگر لوگوں کو چھوڑ کر، دنیا کے سہاروں کو چھوڑ کر اپنے رب کے سہارے کو تھاما، صبر کے ساتھ اس سے سرگوشیاں کی، اس سے دعائیں مانگی، اس کے آگے سجدہ ریز ہوئے، تو وہ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی بھی بھٹکنے نہیں دے گا، پھر وہ تھام لے گا، پھر وہ مدد کرے گا، پھر وہ راستے دکھائے گا. اس لیے کہ انسانوں کا رب ہے وہ، انسانوں کا بادشاہ ہے وہ، انسانوں کا معبود ہے وہ، سب سے بڑا ہے وہ. سب سے بڑے کو چھوڑ کر چھوٹوں کا سہارا ہرگز نہیں. اگر کامیابی چاہتے ہیں تو بس اس کا سہارا، اس پہ توکل، اس پہ بھروسہ، اس سے دعا، اس کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کی طرف رجوع. اس نعمت کے ملنے پر بڑائی اسی کی، حمد اسی کے لیے، شکر اسی کا. ہمارا کچھ بھی کمال نہیں، ہماری کوئی بھی طاقت نہیں.
وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو وہ کرتا ہے، اس لیے اسی کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھتے ہوئے اسی کا سہارا تلاش کرنا ہے، اسی کی پناہ میں خود کو دینا ہے، اسی کے حوالے اپنے آپ کو کرنا ہے، اور زندگی کے آخری دن تک، آخری لمحوں تک، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، پل صراط پر بھی وہی سہارا ہے۔ اسی کو سہارا سمجھیں، اسی کو سہارا بنائیں۔ اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ انسان تو سو جاتے ہیں، انسان تو بھول جاتے ہیں، انسان تو ساتھ چھوڑ جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ سب محتاج ہیں، سب کمزور ہیں۔ اس کو سہارا پکڑیں جو کبھی نہیں چھوڑتا، جس کا سہارا سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنا سہارا عطا کرے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين۔ ربنا
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ پاک، جو کتاب ہم نے پڑھی ہے، جو بھی تو نے ہم کو سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق دی ہے، یا اللہ اس ساری کوشش کو قبول فرما. جو بھی اس کوشش میں شریک رہا، یا اللہ ان سب کو بہترین قبولیت عطا فرما. یا رب العالمین تو ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے. اگر اس عمل میں ہماری نیت کہیں بھٹکی ہو تو ہمیں معاف کر دینا. اگر کہیں ہمارے قدم پھسلے ہوں تو ہم سے درگزر فرمانا. اور کہیں ہم سے لاپرواہی، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو ہم سب کو معاف کر دینا. یا رب العالمین تو ہماری حفاظت فرمانا. یا اللہ تو ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص رکھنا، ہمارے ہر عمل کو صرف اپنے لیے کر لینا. یا رب العالمین ہر بھول چوک، ہر غلطی، ہر کوتاہی سے معافی چاہتے ہیں. یا اللہ تو ہم کو معاف کر دینا. یا اللہ کوئی بات بھولے سے ایسی منہ سے نکل گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے پھیر دے اور ہمیں ان راستوں کی طرف لے جا. اللہ ان راستوں کی طرف لے جا جو تیرے پسندیدہ راستے ہیں، جن پہ چلنے سے تو ہم سے راضی ہو جائے، جن سے تو خوش ہو جائے. یا اللہ تو ہماری کوششوں میں برکت پیدا کر دے. یا اللہ تو اس کام میں برکت پیدا کر دے. اپنی کتاب کو سمجھنے، سیکھنے اور سکھانے کے کام میں برکت پیدا کر دے. اللہ اس کتاب کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کی توفیق دے، اپنی مخلوق کے ہر ہاتھ میں پہنچانے کی توفیق دے. یا اللہ یہ کام تو ہم سے لے لے. اللہ ہم اپنی کوتاہیاں جانتے ہیں، اپنی کمی سے واقف ہیں. یا اللہ ہمیں اپنی سب خرابیوں کا علم ہے. یا اللہ ہم سب تیری پناہ چاہتے ہیں. تو ہمیں ہماری غلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے اپنے دین کی خدمت کا موقع دے. یا اللہ تو اس نعمت کو ہم سے کبھی نہ چھیننا، ہمارے دل اس سے کبھی نہ اکتائیں، ہمارے دل اس سے کبھی نہ اکتائیں، ہمارے دل کبھی سیر نہ ہو. یا اللہ اس کی محبت ہر دن بڑھتی چلی جائے. یا اللہ اس کتاب کا نور ہر دن ہماری زندگی میں چمکتا چلا جائے. یا اللہ ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے جو تیری کتاب کے بغیر ہو، تیرے کلام کے بغیر ہو. یا رب العالمین تو ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا قرب دے دے، اپنی محبت دے دے، ہمیں اپنا کر لے. یا اللہ ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر اپنی محبت دے دے، اپنی سچی محبت دے دے. جیسی محبت تجھے پسند ہے وہ دے دے. یا اللہ اپنے ان بندوں سے محبت دے جن سے تو محبت رکھتا ہے. یا اللہ اپنے ان نیک بندوں سے محبت دے جن سے تو محبت رکھتا ہے. یا رب العالمین ہماری محبتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. ہمیں ہر اس کام سے دور کر دے جو تجھے پسند نہیں، جو تجھے منظور نہیں، جس پہ تو راضی نہیں. یا رب العالمین ہمیں اس کتاب کے ایک ایک حکم پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس کو یاد رکھنے والا بنا. یا رب العالمین ہم ایسے نہ ہو جائیں کہ ہماری زندگی اس کتاب کے بغیر نظر آئے، ہم چلتا پھرتا قرآن نظر آئے. یا اللہ یہ ہماری زبان سے زیادہ ہمارے عمل میں جھلکتا نظر آئے. یا رب العالمین ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پہ عمل کرنا سکھا. ہمیں آپ کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں آپ کا اتباع کرنا سکھا. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قربت نصیب فرمانا. یا اللہ ہمیں صحابہ کرام میں شامل کر لینا، اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا.
تو حشر کے دن ہمیں انہی کے ساتھ اٹھانا، ہمیں ان جیسے کام کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. یا رب العالمین اس وقت تیری یہ مسلمان امت بہت کمزور ہو گئی ہے. یا اللہ ہر طرف سے اس پر حملے ہیں، ہر طرف سے یہ غیروں کی زد میں ہے. یا اللہ اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، اللہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ تو ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم سے درگزر فرما. اللہ ہماری اجتماعی کوتاہیوں اور غفلتوں کو معاف کر دے. یا رب العالمین ہم تیری کتاب کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ جو ہم نے اس کے ساتھ کوتاہی کی ہے ہماری اس غلطی کو معاف کر دے، ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا. اللہ امت مسلمہ کو عزت عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما. یا اللہ تیرے کمزور بندے اگر یہ دنیا سے مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں یا اللہ لیکن تیرا نام تو لیتے ہیں. یا اللہ ہم تیرا نام لینے والے ہیں، تو ہمیں مضبوط کر دے، ہمیں جو کرنا چاہیے اس کے کرنے کی توفیق دے دے. یا اللہ ہمارے آپس کے اختلافات دور کر دے، امت کو متحد کر دے، ہمیں ایسے لیڈر دے دے جو تیرے طرف لے جائیں. یا اللہ امت مسلمہ کو ایسے سربراہ دے جو اسے عزت بخشے، جو اس کی صحیح رہنمائی کرے. یا رب العالمین دنیا بھر میں مسلمان اس وقت پس رہے ہیں. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے اپنی نظر کرم کو دور نہ کرنا. یا رب العالمین ہم لوٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں راستے دکھا، ہم پلٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں راستے دکھا. یا اللہ تو پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ تو پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں کے نام لیواؤں کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ ملک تیرے نام پر بنا تھا، یا اللہ یہ تیری خاطر بنا تھا. یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. تو ہر دشمن سے محفوظ رکھ، تو اندر اور باہر کے دشمنوں سے محفوظ رکھ، دشمنوں کی ہر سازش اور چال سے محفوظ رکھ. یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، تو ہر فتنے اور ہر مصیبت سے بچا، ہر جنگ اور ہر آزمائش سے بچا. یا رب العالمین تو ہمیں کسی مصیبت میں ڈالے بغیر ہدایت دے دے، ہمیں آزمائش کے بغیر ہی ہدایت دے دے. یا اللہ ہمیں اس راستے پہ چلنا سکھا جس سے تیری رضا حاصل ہو جائے. یا اللہ جس سے تیرا قرب مل جائے. یا رب العالمین تو کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، چیچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان ہیں سب کی مدد فرما، تو سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی طرف رجوع کرنا سکھا، اور جو تیرے بندے بھٹکے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے گھروں میں بھی اپنی رحمت فرما، ہمارے گھر والوں کو ہدایت عطا فرما، ان پر اپنی رحمت فرما، ان کو دین میں ہمارا مددگار بنا، انہیں دین کی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کی بہاریں آئیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو یا اللہ سب کو دین کی طرف لے آ. یا اللہ انہیں آخرت کے عذاب سے بچانا، یا اللہ ہر برائی سے بچا لے. یا رب العالمین ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں عزیزوں کو دین کے راستے میں ہمارا مددگار بنا دے، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. یا اللہ ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے. یا رب العالمین ہم اس کتاب کو بھول نہ جائیں. یا اللہ یہ دنیا میں آخری لمحے تک ہماری ساتھی ہو. یا اللہ اس کتاب کو قبر میں ہمارا ساتھی بنا دینا. یا اللہ اس کتاب کو قبر میں ہمارا دوست بنا دینا. یا اللہ اس کتاب کو حشر کے اندھیروں میں ہمارے ساتھ رکھنا. یا رب العالمین ہم اس کتاب کو چھوڑنے والے نہ ہوں. یا اللہ اس کی برکتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرنے والے ہوں. یا رب العالمین ہمیں آپ کا ساتھ نصیب ہو. یا رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، ہمارا حساب آسان کر دینا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ تو ہمیں بھٹکنے سے بچا لینا. یا اللہ ہمیں بگڑنے سے بچا لینا.
ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دینا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. یا اللہ ہمارے جو بھی عزیز دوست رشتہ دار جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما, ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو جو بھی تیری مخلوق کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو قبول فرما. جو بھی تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما, ان کو برکتیں عطا فرما, ان کو باہم جوڑ دے, ان کی کوششوں میں برکتیں پیدا فرما. یا اللہ ہم مسلمانوں کے دلوں کو بڑا کر دے, ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھا. یا اللہ ہمیں اپنے عہد کو پورا کرنا سکھا, اپنی امانتوں کا لحاظ پاس کرنا سکھا, اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں نبھانا سکھا. یا رب العالمین ہمیں ہر سستی اور کاہلی اور ہر پریشانی سے بچا, اپنی قوتوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. ہماری ہر قوت, ہمارے مال جان جسم ہر چیز سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے, اپنی رضا کے بہترین کام لے لے. یا رب العالمین تو ہمارے والدین پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا, ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. یا رب العالمین ہماری نسلوں میں اسلام کو باقی رکھنا. یا رب العالمین ہمیں وہ تعمیری کام کرنے کی توفیق دے جو ہماری آئندہ نسلوں کو عزت عطا کرے. یا اللہ ہماری آئندہ نسلوں کو عزت عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں بہترین کام کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین جتنے بھی یہاں حاضرین مجلس ہیں یا اللہ جو بھی یہاں تشریف لائے ہیں تو ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما, اور جو نہیں آ سکے ان کے راستے بھی آسان فرما. جو بھی تیری کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے راستے آسان کر دے. یا اللہ یہ بہترین نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے, ہمیں اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے, ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. یا رب العالمین ہمیں اپنا قرب دے دے. یا رب العالمین اس جگہ کو تو بابرکت بنا. یا اللہ اس کو امن والا بنا. یا اللہ جو بھی یہاں سے آئے خیر اور بھلائی پا کر جائے, کوئی بھی محروم نہ لوٹے. یا اللہ قیامت تک اس جگہ کو بابرکت بنا. یا رب العالمین جو بھی آئے یہاں پڑھیں اور جو بھی یہاں جس طرح بھی تعاون کریں ان سب کو جزائے خیر عطا فرما, ان سب کی مدد فرما. جنہوں نے بھی اس بلڈنگ کے بنانے میں جو بھی مدد کی یا رب العالمین ان سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا. یا رب العالمین ان سب کی کوششوں کو قبول فرما. جنہوں نے بھی اپنا وقت لگایا, اپنا مال لگایا, اپنی کوششیں لگائیں یا اللہ ان سب کی کوششوں کو بابرکت کر دے, اور اس جگہ کے اندر وہ نور پھوٹے جو دنیا بھر میں پھیل جائے. یا رب العالمین ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لینا, ہمارے ہر کام کو صرف اپنے لیے کر لینا. یا رب العالمین ہمیں خود غرضیوں سے بچا. یا رب العالمین ہمیں منافقت سے بچا. اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. یا رب العالمین تیرے دین کے اس کام کی جو بھی مخالفت کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ تیرے دین کا کام ہے. یا رب العالمین ان کی غلط فہمیوں کو دور کر دے اور ہماری کوتاہیوں کو دور کر دے, ہماری غلطیوں کو دور کر دے, ہم سب کی اصلاح فرما دے. یا رب العالمین تو ہمیں باہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے, ہمیں تفرقہ بازی اور انتشار سے بچا. یا رب العالمین تو ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے, ہمیں توکل کرنا سکھا دے. یا اللہ ہمیں توکل اور بھروسہ کرنا سکھا دے, ہمیں یقین کی قوت عطا فرما. یا رب العالمین ہم تجھ سے وہ سب دعائیں مانگتے ہیں جو تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. یا رب العالمین ہم ہر اس شر سے, ہر اس برائی سے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں جس شر سے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ, واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ, واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یا رب العالمین تو ہم کو بخش دے, اللہ ہماری ساری کوتاہیوں کو بخش دے, اللہ تو ہم کو معاف کر دے. اللہم اغفر لنا, اللہم اغفر لنا
اللہم اغفر لنا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہمارے قدم اس راہ پر جمائے رکھ اور ہمیں بھٹکنے سے بچا لینا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مبارک ہو تمہاری سنیے پہ ہم کام گرائی، مبارک ہو تمہاری سنیے پہ ہم کام گرائی، مبارک ہو کہ ہر سو رحمت پروردگار آئی، منور ہو گئے سینے تمہارے نور قرآن سے، منور ہو گئے سینے تمہارے نور قرآن سے، احادیث نبوی سے لذت تفسیر قرآن سے، احادیث نبوی سے لذت تفسیر قرآن سے، نہ ہم میں دین باقی ہے نہ ہم میں جان باقی ہے، نہ ہم میں دین باقی ہے نہ ہم میں جان باقی ہے، نہ وہ پہلا سہم میں جذبہ ایمان باقی ہے، یوں ہی کب تک زمانے میں کسی کا نام چلتا ہے، یوں ہی کب تک زمانے میں کسی کا نام چلتا ہے، عمل سے بات بنتی ہے عمل سے کام چلتا ہے، عمل سے بات بنتی ہے عمل سے کام چلتا ہے، مبارک ہو تمہاری سعی پہ ہم کام گرائی، مبارک ہو کہ ہر سو رحمت پروردگار آئی، تمہارا یہ عمل ہو دین کی تعلیم پھیلاؤ، تمہارا یہ عمل ہو دین کی تعلیم پھیلاؤ، وہی تعلیم دو جس جگہ بیٹھو جہاں جاؤ، وہی تعلیم دو تم جس جگہ بیٹھو جہاں جاؤ، محبت سے بتاؤ دین کے فرمان کیا کیا ہے، محبت سے بتاؤ دین کے فرمان کیا کیا ہے، بتاؤ زندگی اور موت کے سامان کیا کیا ہے، مبارک ہو تمہاری سعی پہ ہم کام گرائی، مبارک ہو کہ ہر سو رحمت پروردگار آئی،
بتاؤ تم مسلمان اس طرح کے کام کرتے ہیں، بتاؤ تم مسلمان اس طرح کے کام کرتے ہیں، شعاع نور قرآنی سے روشن دل ملا تم کو، شعاع نور قرآنی سے روشن دل ملا تم کو، کہ موجے زندگی میں ایک ہنسی ساحل ملا تم کو، کہ موجے زندگی میں ایک ہنسی ساحل ملا تم کو، جو تھے منزل کے جو یا آج وہ منزل پہ آ پہنچے، جو تھے منزل کے جو یا آج وہ منزل پہ آ پہنچے، سفینے بچ کے طوفان سے لبے ساحل پہ آ پہنچے، سفینے بچ کے طوفان سے لبے ساحل پہ آ پہنچے، مبارک ہو تمہاری سعی پہ ہم کام گارائی، مبارک ہو کہ ہر سو رحمت پروردگار آئی۔ آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور جتنے بھی ہمارے مہمان آئے ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان سب نے اس محفل کو رونق بخشی، اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔